حیدرآباد پریس کلب میں حیدرآباد یونین آف جرنلس کی میزبانی ہیٹھ پریس کلب ہال میں میڈیا جا قانون ریگولیشنز اخلاقیات کے موضوع تے ریجنل جرنلسٹ کنونشن اٹھائے وے جن میں مختلف سیاسی سماجی اور قوم پرست مذہبی جماعتوں انسانی حقن کے نمائندن شرکت کئی. ان موقع تے اگوان پیکا ایکٹ کے میڈیا کے متھا مارشل لا جو کارو قانون قرار ڈیندے اظہار رائے کی آزادی صحافی کے تحفظ لائے PFU کی صحافت کی آزادی والی تحریک میں حرکت کے ساتھ ڈیڻ جو اعلان کر چھڈیو ہے. اس ملک میں جتنے بھی اینٹی میڈیا لاز بنے ہیں اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اطلاع تک رسائی حاصل ہی نہ ہو. اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ وہ کہیں جو وہ چاہتے ہیں. دیکھیے، صحافت کو 3 بنیادی چیلنجز کا سامنا ہے آج کے دور میں. ایک چیلنج ہے صحافت کو ریاست سے، ایک چیلنج ہے صحافت کو سیاست سے، اور ایک چیلنج ہے صحافت کو صحافت سے. یہ 3 وہ بنیادی چیلنجز ہیں جس سے اس ملک کی صحافت افیکٹ ہو رہی ہے. یہ تو ابھی آپ نے پیکا لا کی بات کی، آپ پیمرا لا اٹھا لیں، آپ نیوز پیپر امپلائیز نیوز جو ایکٹ آیا تھا پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس، اس کو ریپلیس کیا گیا، وہ اٹھا لیں. لیکن اس ملک میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس ملک میں اب صرف اشاروں کی صحافت کی اجازت ہے. آپ کو اشارہ ملے گا تو آپ ٹکر چلائیں گے، آپ کو اشارہ ملے گا تو آپ ٹکر ہٹا دیں گے. ابھی ایک حال ہی میں سوشل میڈیا پر بڑی بحث چل رہی ہے نا، ایک آرٹیکل کو ڈیلیٹ کر دیا گیا جو ہمارے ریاست نہیں سمجھتی یا حکومت نہیں سمجھ پا رہی. وہ آرٹیکل ایک انگریزی کے اخبار میں چھپا، اس انگریزی کے اخبار کی سرکولیشن کتنی ہوگی؟ چند 100 لوگ اس آرٹیکل کو پڑھ لیتے، اس کے بعد بات ختم ہو جاتی، کوئی جواب دیتا نہیں دیتا. جس دن آپ نے اس آرٹیکل کو ڈیلیٹ کیا، اس آرٹیکل کو لاکھوں لوگوں نے پڑھ لیا. یہ ہوتا ہے جب آپ پابندی لگاتے ہیں، تو پابندی جو ہے بنیادی طور پہ آزادی کو جنم دیتی ہے. لوگوں کو یہ تشویش ہوتی ہے کہ آخر ایسی کیا چیز تھی جس کو آپ نے ہٹا دیا. اور میں سمجھتا ہوں بٹ صاحب، ہمیں سب سے پہلے آرٹیکل 19 میں ترامیم کی طرف جانا چاہیے. جتنا غلط استعمال آرٹیکل 19 کا ہو رہا ہے، آپ انٹرپریٹ کر دیتے ہیں کہ جی ریزنیبل ریسٹرکشن. میں کبھی بھی فوج کو ایز اے ادارہ تنقید کا نشانہ نہیں بناتا، میں اس کے سیاسی کردار کو تنقید کا نشانہ بناتا ہوں، کیونکہ اس کا اپنا ایکٹ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. اب پہلی مرتبہ جو آرٹیکل 19 میں فورن ریلیشنز کے حوالے سے ایک ریسٹرکشن ہے، پہلی مرتبہ اس کا اطلاق ہو رہا ہے. ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے نوبل پرائز کی ریکمنڈیشن پر آپ تنقید نہیں کر سکتے. ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب اور یمن کے درمیان جو تنازع چل رہا ہے اس پر آپ ٹکر بھی نہیں چلا سکتے. آپ کس پیکا لا کی بات کرتے ہیں؟ ابھی جو لوگ جن کو سزائیں ہوئی ہیں، میرا ان کی صحافت سے میں باقی 2 کی تو بات ہی نہیں کرتا، لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا ایک پورا صحافتی کیریئر رہا ہے. میں ان کی صحافت سے جو اس وقت وہ کر رہے ہیں اس سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن مجھے نہیں یاد پڑتا کہ بر صغیر کی تاریخ میں کسی صحافی کو عمر قید اس طرح کی سزائیں دی گئی ہوں. ایک ہمارے پاس مثال ہمایوں فر کی موجود ہے کہ جن کو سزائے موت دی گئی تھی، لیکن سزائے موت کی سزا ہوئی تھی
وہ پھر عمر قید میں تبدیل ہو گئی، اور پھر ان کو کیونکہ کینسر ہو گیا تھا، بلڈ کینسر، تو انہیں رہا کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ لیکن ہماری اس ایسے معاملات پہ ہماری کوئی نہ کوئی پوزیشن آنی بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ اس میں بنیادی طور پہ فیئر ٹرائل کا مسئلہ ہے۔ تو اب جو آپ ڈیجیٹل ٹیررزم کے حوالے سے چیزیں کر رہے ہیں، ایون ادروائز بھی جو قانون نہیں ہے، کیا یہ جو ایڈوائز آ رہی ہے مختلف چینلز پہ، آپ اٹھا کے لے لیں، سارے چینلز کو اٹھا سے پوچھ لیں آپ، یہ کسی قانون کے تحت آ رہی ہے؟ تو صحافت سے مجھے خطرہ صرف پیکا لا سے تو نہیں ہے، جہاں کوئی قانون ہی نہیں ہے، آپ سے کہہ دیا جاتا ہے، اور مجال نہیں ہے اس چینل کی، مجال نہیں ہے اس اخبار کی کہ وہ اس کو چلا دے یا اس کو نہیں ہٹائے۔ تو چیز یہ ہے کہ جو ان لافل ایکٹس ہو رہے ہیں ان کو ہم کیسے روکیں گے؟ اور جو حکومت خود ہی یہ کہے کہ میں ان سے بات کر کے بتاؤں گا، تو چیز یہ ہے کہ پیکا لا جب پہلی مرتبہ بنا 2016 میں، اس وقت کی اپوزیشن تھی، اس نے کہا کہ ہم جب برسر اقتدار آئیں گے، اور ہمارے جرنلسٹ کے علاوہ ہمارے جو پارلیمنٹیرینز بھی ہیں، اور 2016 میں نے کئی پارلیمنٹیرین سے پوچھا، ان میں سے کسی نے پیکا لا نہیں پڑھا تھا اور پاس کر دیا۔ آج بھی میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر آپ پارلیمنٹ میں جا کے پوچھیں تو نہیں پڑھا ہوگا، ہم نے خود نہیں پڑھا ہوگا۔ تو جب بٹ صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں نعرے بازی سے باہر نکل کے سنجیدہ، تو پہلی بنیادی چیز تو یہ کہ ایوری جرنلسٹ مسٹ ریڈ، اسے ہر صورت میں ایسے قوانین کو پڑھنا چاہیے جس سے نہ صرف وہ خود متاثر ہو رہا ہو، ایک عام آدمی متاثر ہو رہا ہو، کیونکہ آپ اس کو آئینہ دکھاتے ہیں، آپ اس کو بتاتے ہیں جب میں نے ہی نہیں پڑھا تو میں لوگوں کو کیا بتاؤں گا کہ آپ کو جو ہے کیا چیز دیکھنی چاہیے، کیا چیز نہیں دیکھنی چاہیے۔ تو اس وقت جو بھی ہو رہا ہے وہ صحافت کو بنیادی طور پہ، کیونکہ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا یار اس کو ٹون ڈاؤن کر دیں، ایک ایڈوائز آ جاتی تھی، ٹیلی فون آ جاتا تھا کہ اس کو ٹون ڈاؤن کریں، اس کو زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش نہ کریں۔ اب تو بات اس سے بہت آگے چلی گئی ہے، اب تو بلینکٹ بین ہوتا ہے کہ نہیں، اس پر کچھ نہیں کہنا، اس پہ کوئی پروگرام نہیں کرنا، اس پہ کالم لکھا جاتا ہے تو کالم روک لیا جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ بہت پریشر ہے، لوگوں کو ایک صحافتی جنگ سی شروع کروا دی گئی ہے، یوٹیوبرز ورسز ریسٹ، کہ ہم آپس میں ہی الجھ گئے ہیں، آپس میں ہی لڑ گئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں جتنے یوٹیوبرز کو اٹھا کے دیکھ لیں، ان میں سے آدھے سے زیادہ ویلاگز جو ہیں وہ اپنے ہی کولیگز کے خلاف ہوتے ہیں۔ آپ اپنی یونین میں دیکھ لیں، ہم اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا والوں کو جرنلسٹ تسلیم کیا جائے یا نہیں تسلیم کیا جائے۔ تو جو پہلی چیز ہے کہ صحافت کو صحافت سے خطرہ ہے، اس کی بنیادی چیز یہ ہے کہ میری پہچان پی ایف یو جے نہیں ہے، میری پہچان کے یو جے نہیں ہے، میری پہچان کراچی پریس کلب یا کوئی بھی پریس کلب نہیں ہے، میری پہچان میری خبر ہوتی ہے، میری پہچان میرا پروفیشن ہوتا ہے۔ اگر آپ ایز اے پروفیشنل اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے ہیں تو یقین جانیں کہ کوئی بھی قانون آپ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، آپ اسے چیلنج کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی ادارہ ایک بہت ہی پروفیشنل اس کو نکالتے وقت 10 مرتبہ سوچے گا،
کیونکہ اس کو کہیں نہ کہیں جاب مل جائے گی آج کی دنیا میں. تو سب سے پہلے تو ہمیں ایک اچھا جرنلسٹ کیسے بننا ہے, ایک اچھا پروفیشنل کیسے بننا ہے. کوئی اسپیشل لا نہیں, ملک کے عملی جو قوانین ہیں ان پر میں سب سے پہلے خود عمل کروں گا تو دوسروں کو کہوں گا. آپ بہت سمپل سا اٹھا لیں, مجھے اس پروفیشن میں کوئی 40-45 سال ہو گئے, میں نے آج تک کبھی بھی اپنی گاڑی پہ پریس لکھ کے نہیں لگایا. میں کیوں اپنے آپ کو ایک عام آدمی سے بالاتر سمجھوں؟ یہ ایم پی ایز ایم این ایز یہی کام تو کرتے ہیں جو میں کرنا شروع کر دیا میں نے. اگر میرے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی ہے, میرے پاس کار کی رجسٹریشن بھی ہے, بائک کی رجسٹریشن بھی ہے, تو میں ایز اے رسپانسبل سٹیزن, آپ کو ٹریفک پولیس والا یا کوئی بھی, اس کو مجھے اپنا پریس کارڈ دکھانے کی کیوں ضرورت پیش آئے؟ تو ہم بعض سچویشنز میں, جس طرح ہم نے دیکھا کہ بکلا میں دیکھ لیں آپ, جتے کے جتے بن گئے ہیں. تو بنیادی طور پہ اس وقت جو ہمیں ضرورت ہے میرے نقطۂ نظر سے, وہ ایسے سارے کالے کا. اور سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے کوڈ آف ایتھکس جو ہے, سب سے پہلے پی ایف یو جے نے پیش کیا تھا کہ میڈیا کمپلینٹس کمیشن بنایا جائے. کوئی کم سے کم 2008 کے بعد سے جتنی بھی پارلیمنٹ آئی, جتنے بھی انفارمیشن منسٹر آئے, ان کو ڈرافٹ پیش کیا ہم نے کہ اس کو بنائیں, اس سے دیکھیں کہ میڈیا میں بہتری آتی ہے کہ نہیں آتی. ان قوانین اس ریکمنڈیشن کو ریجیکٹ کر دیا گیا. تو میں کیسے مان لوں کہ آج جو ہم ریکمنڈیشنز پیش کریں گے, یا ریجنل کنونشن یا وفاقی کنونشن کے بعد انہوں نے جو کرنا ہے وہ کریں گے, وہ قانونی چیز ہو یا غیر قانونی چیز ہو. لہذا میری تو بنیادی تجویز یہ ہے کہ ہماری شروعات ہونی چاہیے آرٹیکل 19 میں ڈراسٹک امینڈمنٹ سے, جس کے لیے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 19 یہ کہتا ہے کہ آزادی صحافت بنیادی حق ہے, اور میں آپ کو بالکل آخری ایک مثال دے کے اپنے ایک بہت ہی سینئر جرنلسٹ کی, اور کہ کس طریقے سے اخلاقی قدریں جو ہیں وہ ایڈیٹرز قائم کیا کرتے تھے. علی احمد خان, ہمارے بہت سے سینئر لوگ یہاں بیٹھے ہیں جن کا تعلق امن اخبار اور بی بی سی سے رہا ہے. انہوں نے ایک مرتبہ ایک قصہ سنایا. انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ میری کوئی خبر جنرل ضیاء کے حوالے سے سن اخبار میں چھپی, تو دوسرے دن جب میں اخبار کے دفتر گیا تو ایڈیٹر شمیم احمد صاحب تھے, بہت ہی نامور ایڈیٹر. انہوں نے کہا تقریباً وہ میرا گریبان پکڑ کر مجھے دفتر کے اندر لے گئے اپنے کمرے میں, اور میرے سامنے وہ خبر رکھی, اور ان سے کہا کہ یہ تم, مجھے پتہ ہے کہ تم جنرل ضیاء الحق کے خلاف ہو, لیکن تم خبر میں گالی کیسے لکھ سکتے ہو؟ تو علی احمد خان صاحب نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ کاپی منگائیں, اور وہ صرف جو گالی تھی وہ صرف لاہور کے ایڈیشن میں چھپی تھی. انہوں نے کہا آپ وہ کاپی منگائیں, میں نے گالی نہیں لکھی. شمیم صاحب نے وہ کاپی منگائی, اس میں واقعی گالی نہیں لکھی ہوئی تھی, وہ لاہور کے ایڈیشن میں کسی نے شرارت کی تھی. اب آپ دیکھیں جو جس نے کی تھی اس کو تو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا. شمیم صاحب نے ریزائن کر دیا. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں ریزائن کیا, انہوں نے کہا ایز این ایڈیٹر یہ میری ذمہ داری تھی, اور یہ میری ذمہ داری ہے کیونکہ جو چیز چھپی ہے کہ میری نظر سے وہ چیز اوجھل کیسے ہو گئی, یہ وہ معیار تھا. تو لہٰذا ہماری اگلی ریکمنڈیشن یہ ہونی چاہیے کہ ایڈیٹرز کا انسٹیٹیوشن بحال کیا جائے, نہ صرف اخبارات میں, چینلز پر. اب چیلنج آتا ہے ڈیجیٹل میڈیا کا, تو اس کے لیے سب سے بہتر ریکمنڈیشن یہ ہے کہ جب آپ پرنٹ میڈیا کو, جب آپ الیکٹرانک میڈیا پر پابندی لگائیں گے تو ڈیجیٹل میڈیا مقبول ہوگا. جس انفارمیشن کو آپ مین اسٹریم میڈیا پر کل کریں گے
وہ انفارمیشن جو ہے وہ سوشل میڈیا پر جائے گی. لہذا مین اسٹریم میڈیا پر سے پابندی ہٹانا بہت ضروری ہے. یہ پریس ایڈوائز، یہ ان لافل ایڈوائز، یہ غیر قانونی جو چیزیں ہیں ان کو بند کیا جائے، اس سلسلے کو بند کیا جائے، ان ٹیلی فون کالز کو بند کیا جائے جس طریقے سے لوگوں کو اٹھا کے غائب کر دیا جاتا ہے، پریشر میں لایا جاتا ہے. ان چیزوں کو بند کیا جائے. مین اسٹریم میڈیا کو آپ طاقت دیں گے، پرنٹ کو آپ طاقت دیں گے، جو ٹیلی ویژنس کو آپ طاقت دیں گے تو وہ ان پر چھوڑ دیں، وہ خود سوشل میڈیا کا مقابلہ کر سکیں گے. اس سے بہتر انفارمیشن سوشل میڈیا سے لیں گے، اس چیز کو کریں گے. جب آپ مین اسٹریم میڈیا پہ، کراچی ایئرپورٹ پہ دھماکہ ہوا، مین اسٹریم میڈیا کو روک دیا گیا، سوشل میڈیا پہ چل گیا کہ وہ جو ہے سوسائڈ اٹیک تھا، تو لوگ آپ کی طرف کیوں آئیں گے؟ لہٰذا یہ بنیادی چیزیں ہیں جس پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. ان لافل ایڈوائز بند ہوں گی تو آپ خود بخود جو ہے ایک بہتر جو ہے ایٹماسفیئر کریٹ کر سکتے ہیں، ورنہ آپ جو بھی ریکمنڈیشن دیں گے انہوں نے جو کرنا ہے وہ کرتے جائیں گے. بہت شکریہ. ملک کے حکمران جو امینڈمنٹس لا رہے ہیں وہ انسانی حقوق کے خلاف ہیں، اور یہ کرمنل ایکٹ ہے لوگوں اور ملکی عوام کے خلاف. کانسٹیٹیوشن فیڈرل نہیں ہے. فیڈرل نظام اس ملک میں یہ جھوٹ ہے، یہ جمہوری ریاست ہے، یہ تاریخ کا بڑا جھوٹ ہے. یہ ایک پاکستانی قوم کی ریاست ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ یہ کثیر القومی ملک ہے. ملک کی لیڈرشپ ملکی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ہائبرڈ لیڈرشپ، جعلی لیڈرشپ، جو کانسٹیٹیوشن بنا تھا یہ جعلی لیڈرشپ نے بنایا تھا، جسے ملک پہ مسلط کر کے وہ کانسٹیٹیوشنل اسمبلی نہیں تھی. کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کے تو انتخاب ہوئے تھے جو پنجاب اور ان کی طاقتور ادارے فوج نے نہیں مانے تھے، ان کے الائز تھے. جو پالیٹیشن ان کو اقتدار دیا گیا اور اس سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بٹھایا گیا، تو یہ مکمل آئین قوموں کا قاتل اور بنیادی طور پر یہ مذہبی جنونی کانسٹیٹیوشن ہے. ظاہر اس دن سے لے کر اب تک کانسٹیٹیوشن کے خالق نے ہی آئین کی خلاف ورزی کی تھی اور امینڈمنٹس لائے تھے. تو جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ سارے کا سارا اس ملک میں شامل قومیں ان کے خلاف ہے، ان کے اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. تو آج تک یہ ریاست روشنی سے ڈرتی ہے، سچ سے ڈرتی ہے. سچ ان کو پسند نہیں ہے. سچ کی بات کرو تو ان کے ہاتھ بندوق کی طرف جاتے ہیں. پولیٹیکل لیڈرشپ کو قتل کرتے ہیں، جرنلسٹ کو قتل کرتے ہیں، سپریس اور ڈپریشن کے لیے مذہبی جنونیوں سے حملہ کرواتے ہیں، توہین مذہب کا الزام لگاتے ہیں پولیٹیکل ورکرز پر، سول سوسائٹی کے لوگوں پر. ساتھ ہی اگر بڑی کوئی موومنٹ لانچ کرتے ہیں تو مذہبی جنونیوں کو لانچ کرتے ہیں. ہم نے سر میں پانی کی تحریک لانچ کی تو مذہبی جنونیوں کو لانچ کر کے ڈاکٹر شاہنواز قمبر کو قتل کروایا گیا، اور سارے مذہبی جنونی معذرت کے ساتھ JUI تک ساری مذہبی جنونی پارٹیاں میپر خاص اور تھر پہ حملہ ہو، ساری سندھ کے اندر روکا گیا. صحافیوں کو، پولیٹیکل لیڈرشپ کو ڈرایا گیا اور ملاؤں کو بٹھایا گیا کہ آؤ حملہ کرو تاکہ یہ پرامن دریائے سندھ کی تحفظ کی تحریک نہ چل سکی. تو یہ کرمنلز لاتے ہیں دھاڑیل، اظہار کی آزادی کی بات، سرکاری دھاڑیل لانچ کرتے ہیں، کرائم کو جنم دیتے ہیں حکمران. ساری سندھ دھاڑیلوں کے ذریعے یرغمال ہے. لسانی اور مذہبی کرائے کے قاتل لسانیت کے نام پہ لوگوں کو مارتے ہیں، ٹیررسٹوں کو لیڈر کر کے بٹھاتے ہیں. اگر انصاف اور قانون کی بات کریں تو جناب GM سید غدار، انصاف اور قانون کی بات کریں تو نواب خیر بخش مری غدار.
خان باچا خان غدار، سمد خان اچکزئی غدار، یہ غداروں کی لمبی فہرست ہے اب تک ہم تک. تو یہ غداری، یہ جمہوریت، انصاف، تو جرنلسٹوں، پاکستان کے جرنلسٹ، صحافتی حضرات، ان کی بڑی ایک اسٹرگل ہے. اس میں سندھ کے قوم پرست اور روشن خیال لوگ شامل رہے. آج بھی ہم جو 26ویں آئینی ترمیم، وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس لائی گئی ہیں جس سے لوگوں کو ڈرایا گیا. جو لنگڑی عدلیہ تھی اسے گھوڑا دیا گیا. جو کچھ قدر لوگوں کو بااختیار کرنے کے لیے صحافت تھی اسے گھوڑایا گیا. پارلیمنٹ ٹوٹلی جعلی ہے. یہ نہیں ہے کہ آج جعلی ہے. فیسلٹائز کرتے ہیں کہ کون اسمبلی میں ہو اور کتنے تعداد میں ہو، یہ ڈیسیشن ملک کے طاقتور کرتے ہیں، پاکستان کے لوگ نہیں کرتے. یہ ماڈل لا رہے ہیں جیسے چائنیز کی وحشت ہے. کیا ہے کہ بھئی فائر وال وہ لے کر آؤ. ماڈل ان کے پاس چائنا کا ہے. ہاں چائنیز الگور نے مسلمانوں کو ختم کر دیا، تبتیوں کو ختم کر دیا. تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بلوچوں اور سندھیوں پختونوں کو آپ کو سب کو ختم کرنا ہے، انصاف اور قانون کی بنیادوں کو ختم کرنا ہے. اس طریقے سے آپ زندہ رہیں گے؟ نہیں، آپ ختم ہو رہے ہیں. آپ تیزی سے موت اور تباہی کی طرف دوڑ رہے ہیں. تو میڈیا ٹوٹل بلیک آؤٹ ہے، سیاست ٹوٹل بلیک آؤٹ ہے. سیکولر سسٹم مقابلے نفرت بنایا گیا ہے. سیکولرزم کی بات کرتے ہیں کہ ریاست سیکولر ہو، اس میں جنونیوں کو چھوڑتے ہیں کہ صحافیوں کے خلاف، سیاسی کارکنوں کے خلاف، سول سوسائٹی کے خلاف بات کریں. تو یہ صورتحال ہے. آپ اگر جو بھی اس پہ اسٹرگل چلانا چاہتے ہیں، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ربریسن سائنس جی ایم سید کی جو جماعتیں ہیں، ہم یہاں سب موجود ہیں. ہماری پروگریس اور روشن خیال اور قومی موومنٹ آپ کے ساتھ ہے. مہربانی. عوامی طاقت کا اندازہ لگا دیا ہے کہ کس حلقے سے، کس کارنر سے ان کے خلاف مذمت ہوگی اور ان کے طے شدہ منصوبوں کو کون لوگ، کون سے حلقے مداخلت کر کے اس کو روک سکتے ہیں یا ختم کروا سکتے ہیں. ہم ہمیشہ ثانوی چیزوں پہ لڑتے ہیں، ثانوی قسم کی ایجنڈا پہ لڑتے ہیں. جو بنیادی ایجنڈا ہے، جب وہ ہمارے بحث کا موضوع بنے گی تو انشاءاللہ حالات اس طرح ہوں گے. 77 سال کسی بھی ملک اور قوم کی تقریباً پونا صدی ہے، تو قوم اور ملک کے حالات کے لیے یہ بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. لیکن کثیر القومی ملک ہونے کی وجہ سے یہاں پر لسانی مسئلے ہیں، یہاں پر دینی نوعیت کے مسئلے ہیں، یہاں پر جمہوری مسئلے ہیں، یہاں پر طبقاتی مسئلے ہیں اور قومی مسئلے ہیں. جن مسئلوں کو حکمرانوں نے خود مختلف ادوار میں بڑھایا، پھیلایا اور لوگوں کو آپس میں لڑاتے رہے. اس وجہ سے جب بھی ان کو موقع ملا، اگر ڈنڈے کے ذریعے ان کو حکمرانی کرنی پڑتی ہے تو وہ مشعل لے آتے ہیں، اپنی فوج کو بندوق لے کر آ جاتے ہیں کہ چلو بھئی ہم آپ کے حاکم ہیں، آپ ہماری رعایا ہیں، جیسے ہم چاہیں گے ویسا ہوگا ملک میں. جب 10-12 سال حکمرانی کر کے وہ بے حال ہو چکے ہوتے ہیں اور عوام کچھ ہوش سنبھالنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ جمہوریت کی مذاق لے آتے ہیں کہ چلو بھئی آپ کو انتخابات دیتے ہیں، آئیے. اور انتخابات کے طور طریقے اور ان کے معیار اس طرح کے ہیں کہ کوئی بھی مزدور، کوئی حالی، کوئی طلبہ ایکٹیوسٹ، کوئی بھی متوسط طبقے کا یا محنت کش طبقے کا کوئی بھی آدمی اسمبلی میں منتخب نہیں ہو سکتا.
जागीरदार वडेरे मीर पीर सरदार जो वो मुगलों से लेकर एक खिदमतगार हैं हुक्मरानों के, फिर अंग्रेज़ों के रहे, अंग्रेज़ों के बाद अब इस्लामाबाद के हुक्मरान हैं। उनको पता है कि सारे एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं, वारे वारे से खाते हैं और वारे वारे से आवाम को मारते भी हैं। तो इसके लिए बुनियादी जदोजहद जो है वो तो सियासी जमायतों को करनी होती है कि ये पाकिस्तान अपने फ्रेमवर्क में कहने में एक फेडरेशन है, तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जो है फेडरेशन का, वो मुल्क में रहने वाली सारी कौमी इकाइयाँ, सकाफती ग्रुप्स और मजमूई तौर पे अवाम जो है मेहनत कश अवाम, उनके एहसासात और जज्बात का, उनकी तारीखी ज़रूरियात का निगहबान है या नहीं है, तर्जुमान है या नहीं है। वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमारी तो नुमाइंदगी नहीं है असेंबली में कि चलो एक ही आवाज़ हो कि खड़ी हो जाए कि नहीं ये आप सब कुछ जो कानून साजी कर रहे हैं बकवास है, हम नहीं मानते। फिर आज एक, कल 100, परसों हज़ारों होंगे। तो पीका एक्ट भी इसी तरह है। पाकिस्तान में सहाफ़ती जदोजहद ये कोई नई नहीं है, हर दौर में उन्होंने अपने कलम के ज़रिए मज़ामत की है, एडिटोरियल लिखे हैं, जेल की सोबतें बर्दाश्त की हैं और वोकल होकर सोसाइटी की तर्जमानी की है। हम आप सबको खुशामदीद भी कहते हैं और सराहते भी हैं आपकी जदोजहद को कि आपने इज़हार राय की आज़ादी की जो कलम उठाई हुई है उसकी ज़िम्मेवारी महसूस करते हुए आपने ये तय किया हुआ है कि हम मज़ामत करेंगे, हम जदोजहद करेंगे और ऐसे काले कवानीन को ख़त्म करेंगे। एज होल पाकिस्तान में कभी ये रवायत नहीं रही है, ये सिर्फ सिंध असेंबली को ये है, सिंध के लोगों को, और यानी कि क्या कहूँ जी, एजाज, हाँ उर्दू जरा कमजोर है सिंध असेंबली को, सिंध के लोगों को ये एजाज है कि उन्होंने एक सिंध का हारी टेनेंसी एक्ट मंजूर करवाया अवामी ताकत के जरिए कामिल हैदर जते के ज़माने में। दूसरा, हमारे ज़माने में जो सिंध असेंबली ने दौरे बलदियाती निज़ाम का कानून पास किया था, तो सिंधी अवाम ने जदोजहद के ज़रिए वो सिंध असेंबली का तयशुदा पासशुदा कानून तब्दील करा के इस निज़ाम को मिटाने में किरदार अदा किया। बाकी पाकिस्तान से की कोई ऐसी मिसाल नहीं कि पाकिस्तानी आइन में अवाम की बड़े से बड़ी जदोजहदें हों और अवामी जदोजहद के नतीजे में आइन में कोई अवाम के हक में कोई तरमीम लाई जा सके। इसके लिए हुक्मरानों को पता है, लोग निकलेंगे, आप पुकार करते रहेंगे, ज्यादा बढ़े तो वाटर कैनन आ जाएंगे, उससे ज्यादा बढ़े तो लाठियां बरसेंगी, उससे ज्यादा और शिद्दत आई तो गोलियां चल जाएंगी, जेल के दरवाजे खुल जाएंगे, फिर आस्ता आस्ता ये चीजें दम तोड़ लेंगी और उनको जो करना है वो करते रहेंगे। तो हमें मजमूई तौर पे हुक्मरानों की साइकी को समझना होगा। उनके पास अरबों खरबों रुपए की बजटें होती हैं, उनके पास ट्रेन फौज, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, उनके पास अकूबत खाने, बंदी खाने होते हैं। हम नहते लोग, खाली हाथ लोग हैं। हम अगर सिर्फ नारेबाजी करके, सेमिनार करके घर जाकर बैठ जाएंगे, इससे नताइज नहीं आएंगे। हमें अपनी जदोजहद को तसलसल देना होगा, तसलसल से आगे बढ़ना होगा कि हम तसलसल से आगे बढ़ते रहें। हम बेशक 4 हों, 400 हों, 4000 लोग हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही जब हम जदोजहद में अपना तसलसल लाएंगे, अपने नरेटिव को मजबूत करेंगे। अब तो ये सोशल मीडिया का ज़माना है
सारी दुनिया जो है वो जुड़ जाती है। अगर कोई आदमी एक कॉलम भी अच्छा लिखता है तो सारी दुनिया में हलचल मच जाती है। अगर सिंध पाकिस्तान पूरे में बाज़मीर सहाफ़ी और हम जैसे तबकाती और कौमी जमायतों के जो सियासी वर्कर हैं, कारकुनान, वो निकल खड़े हों और कहें हम मिल के कि ये निज़ाम हमें मंजूर नहीं है, तो कितने दिन वो जबर कर सकते हैं। इसलिए हमें लंबी स्ट्रगल की तरफ जाना होगा। कोई एक दो मुजाहरा जेल, वो 500-5000 लोगों को जेल में डाल देंगे, फिर क्या होगा। तो इसके लिए हमें हुक्मरानों को थकाने की जस्तजू है जो है वो आवाम को थकाते हैं अपने हथकंडों से। हमारे पास ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हम हुक्मरानों को थकाएं, वो लाठियां मारते मारते हुए थक जाएं, वो हमें जेलों में डालते डालते थक जाएं, और ये जो अवेयरनेस है इसकी महम जोई और उसके बाद सारे मुआशरे को अपने साथ मिलाना, ये तहरीक सिर्फ साफियों की तहरीक नहीं है, ये एक फर्द समाज में रहने वाले हर एक फर्द की तहरीक है। जिंदा रहने की तहरीक, इज़ारे राय की तहरीक, इज्जत और बावकार तरीके से जिंदगी गुजारने की तहरीक, हर खौफ दहशत वहशत से आज़ाद इंसान बनने की तहरीक। तो इस तहरीक में जितना हम अपना इनपुट डालेंगे, जितना इसको तसलसल से जारी रखेंगे, जितना हम इसको अवामी बनाएंगे और लंबे अरसे तक जदोजहद करने का हौसला अख्तियार करेंगे, तब हमारी कामयाबी हो सकेगी। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, आपकी बड़ी मेहरबानी। और सारे साफी जीएसएम, जिस पार्लियामेंट की आप बात कर रहे हैं, जिन्होंने ये कानून लगाया है पीका एक्ट, क्या वो खत्म करेगी? इस पार्लियामेंट से हमें तो कोई उम्मीद नहीं है। क्यों? जो नसरुल्लाह गडानी, जान मोहम्मद मेहर, अजय लालवानी के जो पेड़े हैं शहादत के, वो भी सिंध के जागीरदार और वडेरों के घर पे जा रहे हैं। तो जो पीपल्स पार्टी जो जमहूरियत की दावेदार है, उसने तो सिंध की क्या सारे मुल्क की तबाही, और मुस्लिम लीग नून मिलके सारे मुल्क की तबाही कर दी। ऐसी तरमीमें आ रही हैं, 27वीं आईनी तरमीम पीका एक्ट जैसे कानून के लिए बड़ी तहरीक चलनी चाहिए, और वो तहरीक जो माजी में तहरीकें चली थी, उस संजीदा तहरीकें चलेंगी तो फिर ये बनके कानून वापस हो सकते हैं। जानों के नजराने भी देने पड़ेंगे, शहादतें भी देनी पड़ेंगी, क्योंकि उन्होंने तो करप्शन के अलावा तो कुछ दिया ही नहीं है को। और सहाफियों का तो वो किरदार है, जब डॉक्टर शाहनवाज कुंभर को शहीद किया गया था, तो ये सहाफी थे जिन्होंने उस केस को ऑन किया, तो उसके कातिल गिरफ्तार हुए। आप देखें, नाज़िम जोको का जब मसला हुआ था, उधर भी ये सहाफी थे जिन्होंने नाज़िम जोको के केस को, शहादत को जब ऑन किया। अभी ये समझ रहे हैं, ये पार्लियामेंटर बोल रहे हैं, तो ये आवाज भी बंद होनी चाहिए। उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम में वकालत के दरवाजे बंद किए, पीका एक्ट में सहाफियों के दरवाजे बंद किए। जो नौजवान शागिर्द सिंध धरती की बात करता है, अपने वसाइलों की बात करता है, उसको लेके जाते हैं। तो ये पार्लियामेंट जो चला रहे हैं, उनके खिलाफ तहरीक चलनी चाहिए। जो उनको बोल रहे हैं जैसे कानून आ रहे हैं, वो मन मस्तियां कर रहे हैं, उनके पीछे जो है, उनके लिए संजीदा तहरीक चलनी चाहिए। और हमने तो पहले दिन से कामिल हैदरबग जतोई बाबा सिंध की फॉलोअर है, जिसने कहा था जिए हारे मजदूर, जिए हारानीपुर नूर, पोरे अंदर सुबह शाम, जिए सिंध। और सिंधारी कमेटी आपके साथ होगी, हर वक्त हर जगह आपके साथ खड़ी होगी। जिए सिंध। कौन सा वो साल है, कौन सी वो हिकमत लिए जो उसने न बनाई। बहरहाल जीअं बि जॾहिं बि तव्हां जदोजहद कंदो कानून के खिलाफ़, हेठां खां वठी असां जीअं कोई बशीर ख़ान तरफ़ां तव्हांजे इन अमल जी मुकमिल तौर ते हिमायत कंदासीं, तव्हां सां गॾोगॾु हूंदासीं। रोडनि खां वठी जेलनि ताईं तव्हां सां गॾु हूंदासीं। जेसि ताईं तव्हां इनकार कंदा रहंदो कानून के खिलाफ़, असां ओसि ताईं तव्हां सां मुकमिल तौर ते गॾु हूंदासीं। बाक़ी जेके मराहत वठणियूं, तव्हां ॼाणो पाण ॼाणो आहे या न आहे,
इनकार जॾहिं कंदो असां तव्हां गॾु हूंदासीं। महिरबानी। बहुत शुक्रिया। जो आइन के खालिक थे, जिन्होंने आइन का आर्टिकल 19 बनाया जिसमें इज़हार आज़ादी का हक दिया गया, उन्होंने ही बार बार इज़हार की आज़ादी छीनी हमसे। उन्हीं के दौर में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में, जब भी कोई मुखालिफों के खिलाफ कोई मैगजीन निकालता था, उस ज़माने में तो ये डिजिटल मीडिया नहीं थी, लेकिन कोई कॉलम लिखता था तो उस ज़माने में भी 73-74 में भी हमारे सिंध के काफ़ी सारे, आप देखे होंगे कि काफ़ी सारे जो लोग इनके खिलाफ लिखते थे कि उनको जेलों में बंद किया जाता था। आज भी बदकिस्मती से यही मुल्क मुसलसल ये पीका ऑर्डिनेंस, जिस तरह में मुकम्मल तौर पे भाई ने जो हमें मालूमात दी कि किस तरह हमारा पीका ऑर्डिनेंस के जरिए गला घोटा जा रहा है, ये सिर्फ जर्नलिज्म का गला नहीं घोटा जा रहा है, जिसमें नूर ने कहा, ये पूरे समाज का गला घोटा जा रहा है। क्यों कि हमारे जर्नलिस्ट ही हैं जो पूरी सोसाइटी की आवाज़ बनते हैं, उनका पूरी सोसाइटी का आवाज़ दबाना इस तरह जो है, आप मुसलसल जो ISPR में नाम लेता हूँ कि रोज़ाना वो आपको बुलाती होगी, कि आपको डायरेक्शन देती होगी कि भाई इस पॉलिटिशियंस को आपको कवरेज देनी है, इसको नहीं देनी है, इसको आगे बढ़ाना है, इसको नहीं देना है। तो मुसलसल वही एक इदारा जो कहता है कि हमें इस मुल्क में जो उसको मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं कि भाई कौमी मफादात के भी हम ही जो पॉलिसी देते हैं वही है, या जो कहते हैं कि भाई कभी होता नजर ज़रूरत, जनरल ज़िया के दौर में होता था कि नजर ज़रूरत तक काम बनाया जाता था। तो हम समझते हैं कि इस काले कानून के खिलाफ बहुत बड़ी हमें लंबी तहरीक चलानी पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि सहाफ़ी और सियासी कारकुन एक सिक्के का दो पहलू हैं, उनको ही मिलके इस सोसाइटी को तब्दील करना है। उसके लिए यकीनन बहुत कुर्बानी जो है वो उसकी ज़रूरत है। उसमें उनको मुल्क बदल किया जाता है, काफ़ी सारे एंकर्स हैं उनको जो है मीडिया मालकान उनको जो है नौकरियों ने उनको ख़त्म कर दिया है। आज तक पूरे समाज के अंदर जो भी सियासी कारकुन इस जुल्म और नाइंसाफी के निज़ाम के खिलाफ बोलता है तो उसको जेलों में बंद किया जाता है। आज भी आपने देखा कि हम दरिया सिंध के लिए जब कैनालों के खिलाफ तहरीक चला रहे थे तो मोरों में जिस तरह कौमी कारकुनों को शहीद किया गया, आज भी 52 कारकुन हमारे वहाँ पे जेल में पड़े हैं, उनकी मुलाकात बंद है। सिंध में 144 लगाया गया है, सियासी संगत में भी पाबंदी है। यहाँ पे सब जो हुक्मरान जमात है वो जलसा कर सकती है, या उनके जो हमनवा हैं वो जलसा कर सकते हैं। हम सब जो अगर बात करते हैं कानून की, इंसाफ की, जमहूरियत की, असूलों की, तो उन सब के ऊपर केसेस दाखिल होते हैं। तो ये जुल्म और जबर का जो निज़ाम है उसके खिलाफ हमें बड़ी लंबी तहरीक चलानी पड़ेगी। और मैं जिम्मेवार सियासी कारकुन की हैसियत से ये मैं बिल्कुल कहता हूँ कि अगर सियासी कारकुन, सियासी लीडर और हमारे सहाफ़ी ये तय कर दें कि हमें समाज तब्दील करना है, कोई मलाइक या फरिश्ते नहीं आएंगे, कुर्बानी के जज्बे से हम आगे बढ़ेंगे। मुझे यकीन है कि ये समाज तब्दील होगा और ये कानून जो काले कानून बनाए जा रहे हैं, मुसलसल कंट्रोल जुडिशरी, कंट्रोल जर्नलिज्म, कंट्रोल पार्लियामेंट, ये काले कानून खत्म हो सकता है और हमारा मुल्क भी दुनिया के मुल्कों की तरह आगे चल सकता है। हम सिंध यूनाइटेड पार्टी मुल्की अलायंस TTAP का हिस्सा हैं और हमारे पार्टी के लीडर जैन शाह साहब वाइस चेयरमैन हैं उसके। तो उस अलायंस ने मुल्क भर में 8 फरवरी को इस पीका ऑर्डिनेंस, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी, सियासी कैदियों की आज़ादी, अदलिया की आज़ादी के लिए मुल्क भर में पायाजाम हड़ताल और शकरबंद हड़ताल निकाल दी हुई है। हम समझते हैं कि ये जदोजहद की तरफ एक रास्ता है, इसमें हम मुसलसल भरपूर तहरीक चलाएंगे और PFU की जानिब से अगर कोई भी तहरीक आप चलाएंगे, सिंध यूनाइटेड पार्टी आपके साथ है और हम आपसे यकीनन ये वादा करते हैं कि हम आपके पीछे नहीं होंगे, इंशाल्लाह आपके आगे आगे चलेंगे।